آج 15 محرم الحرام سوموار کے دن بے شمار دولت دینے والا وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت دن میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج قرآن پاک کے یہ 3 لفظ پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے رزق ملے گا۔ ناظرین، اس وظیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہت مہربان اور نوازنے والی ہے۔ اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر بہت رحمت فرمائے گی۔ تو آج آپ نے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج جس بندے نے بھی ان اعمال کو پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور میرا اللہ غیب سے خزانے عطا کر دے گا، غیب سے مالا مال کر دے گا۔ جو بندہ بھی دل سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لے۔ اس عمل کے پڑھنے کی دیر ہے، وہ بندہ راتوں رات امیر بن جائے گا، دولت مند بن جائے گا۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی حاجات کی نیت کرتے ہوئے یہ اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ خاص وظیفہ جو آج آپ کے حوالے کروں گا، یہ رزق و دولت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگتے ہیں تو میرا رب فوری طور پر انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی بھی کوتاہی کریں گے، کوئی اہم بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر سارا سال پچھتانا پڑے گا، سال بھر دھکے کھانے پڑیں گے۔ آج موقع ہے، آج یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ اس کو پڑھتے ہی مقدر بدل جائے گا۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ چاہے رات کے کسی پہر پڑھ لو۔ جو مشکلات میں ہیں، جو تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی گھر کے حالات بدل جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس بندے کا نصیب بدل جائے گا جس بندے نے بھی اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، اسے زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا رب جب نوازتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر نوازتا ہے اور کبھی رزق و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ تو آج آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ اعمال، یہ خاص وظائف پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو بالکل ٹوٹ چکے ہیں، جو بالکل کنگال ہو چکے ہیں، جن کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جو پائی پائی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ لوگ آج 15 محرم الحرام سوموار کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ میرے مولا میرا قرض ادا ہو جائے۔ تو آپ دیکھنا کیسے آپ کا منٹوں میں، گھنٹوں میں قرض ادا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ لوگ اگر 1 لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ آپ چاہو تو چلتے پھرتے پڑھ لو، چاہو تو کسی جگہ پر بیٹھ کر سکون سے پڑھ لو۔
آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو انشاءاللہ آپ کو پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 15 محرم الحرام سوموار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یا جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ بینک میں کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو ناممکن سے ناممکن مرادیں ہیں یا ناممکن سے ناممکن مقاصد ہیں، ذاتی گاڑی چاہتے ہو، ذاتی بنگلہ چاہتے ہو، میرا رب غیب سے خزانے عطا کرنے والا ہے، غیب سے مالا مال کرنے والا ہے، تو آج تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام غربت، افلاس، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رزاق کو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق کو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق کو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تواسین کا وظیفہ ہے۔ یہ لوح قرآنی کے الفاظ ہیں جن سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی گھر میں لگاتا ہے تو گھر رزق سے بھرا رہتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دکان میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکان پر گاہکوں کا رش لگا دیتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے تواسین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔
توسین ایک بار ہو گیا، توسین 2 بار ہو گیا، توسین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ توسین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور یکسوئی کے ساتھ، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب راضی ہو جاتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔